بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس طرح کئی آدمی نفیس صاحب کے آدمیوں کے ہتھے چڑھے، لیکن اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے دھیرے دھیرے کافی کی چسکیاں لیں۔ اس کی مرمری اور مخروطی انگلیاں مگ کے بڑے سے ہینڈل پر سختی سے جمی ہوئی تھیں۔ وہ بلا شبہ فولادی اعصاب کی مالک تھی۔ مجھے فخر تھا کہ رحیلہ جیسی لڑکی میری ساتھی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی، ایک مرتبہ کے زوردار براہ راست ٹکراؤ کے بعد صورتحال پھر پہلے ہی طرح مایوس کن ہو گئی تھی۔ نفیس صاحب کے ساتھ ہمارا باضابطہ طور پر اتحاد ہو چکا تھا، تمام معاملات اور تفصیلات طے ہو گئی تھیں، لیکن اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اڑنے والے جو لوگ ہاتھ لگے تھے اور جنہیں نفیس صاحب نے پشاور کے قریب کسی خفیہ مقام پر بھجوا دیا تھا، ان سے بھی کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی۔ میں نے پوچھا۔ میں وہی بتانے لگی تھی، رحیلہ بولی۔ وہ بہت معمولی لوگ تھے اور ایک طرح سے قربانی کے بکروں کے طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ سب ہمارے ہم وطن تھے۔ بہرحال نفیس صاحب کے آدمیوں کے جو بھی تفتیش وغیرہ کے طریقے ہوں گے وہ ان پر آزمائے جاتے رہے ہوں گے۔ کئی دن بعد آخر کار ان میں سے ایک نے زبان کھولی اور چند غیر ملکیوں کے نام بتائے جن کے توسط سے انہیں باری باری رقمیں ملی تھیں، اور رفتہ رفتہ انہیں مختلف کاموں کی تربیت دے کر ان میں الجھایا گیا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سارے سلسلے کے پس پردہ اصل طاقت کس کی ہے اور اصل کھیل کیا چل رہا تھا۔ وہ بس بکاؤ قسم کے عناصر تھے، معلوم نہیں کیا کچھ کر چکے تھے۔ یہ عجیب بات تھی کہ گرفت میں آنے کے بعد وہ خودکشی نہیں کر سکتے تھے۔ معلوم نہیں کس طرح وہ اس سہولت سے محروم رہ گئے تھے۔ شاید ان کے پاس اہم معلومات نہیں تھیں، اس لیے انہیں اس سہولت سے آراستہ کرنا ضروری نہ سمجھا گیا ہو، یا پھر وہ اس لیے اس سہولت سے محروم رہ گئے ہوں کہ انہیں ہنگامی طور پر آنا پڑا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ خیر، وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو، بہرحال وہ زندہ رہے۔ البتہ تفتیش میں ان کی جو حالت ہوئی سو ہوئی۔ اس دوران احتیاطاً انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا، شاید ان تمام قلعوں میں رکھا گیا جو تاریخ سے زیادہ تفتیش کے سلسلے میں مشہور ہیں۔ جن غیر ملکیوں کے نام ان میں سے کسی نے بتائے تھے، ان کے سلسلے میں کیا کیا گیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب کے سب سفید فام تھے اور کسی نہ کسی سرکاری یا نیم سرکاری حیثیت میں یہاں موجود تھے، تاہم بڑی احتیاط سے ان پر ہاتھ ڈالنے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن پتہ چلا کہ ان میں سے بیشتر غائب ہو چکے تھے۔ صرف 2 افراد ہاتھ آئے۔ انہیں پکڑنے پر بھی فوراً احتجاج شروع ہو گیا۔ سفارتی تعلقات خراب ہونے لگے، حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہونے لگے، انجام خراب کرنے کی دھمکیاں ملنے لگیں، عجیب عجیب سازشیں شروع ہو گئیں۔ ہمارا پورا حکومتی ڈھانچہ لرزنے لگا۔ نفیس صاحب پر چاروں طرف سے زبردست دباؤ تھا۔ اوہ میرے خدا! میں بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ چھوٹے، کمزور اور منتشر سے رہنے والے ملکوں کی بے بسی کی یہ بڑی پراسرار کہانی تھی۔ رحیلہ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تاہم نفیس صاحب نے ہوشیاری سے اپنا کام جاری رکھا۔ انہوں نے اس دباؤ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، لیکن غیر ضروری اکڑ کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ وہ بڑی ڈپلومیسی سے چلتے رہے۔ اس دوران حالات نے ایک عجیب پلٹا کھایا۔ ہمیں ایک ایسے طریقے سے مدد میسر آئی جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پرخیال انداز میں اپنے کافی کے مگ کو دیکھتی رہی، پھر بولی، ہنی عرف پرنسس تہمینہ کو تم ابھی بستر مرگ پر دیکھ کر آ رہے ہو۔ تم نے اسے تندرستی اور صحت مندی کی حالت میں بھی دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے اپنے دل میں افسردگی کی ایک لہر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ لوگ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اس کا ڈانس دیکھ کر دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہی ہنی ان دنوں ریڈ ڈاٹ کے پاس تھی اور کچھ دنوں کے لیے زیر عتاب رہنے کے بعد کسی نہ کسی طرح اپنا اعتماد کافی حد تک بحال کرا چکی تھی۔ ریڈ ڈاٹ والوں نے اسے ہمارے ہاں کی ایک بہت بڑی اور معروف سیاسی شخصیت کے پیچھے لگایا تھا۔ وہ شخصیت کچھ عرصے کے لیے ایک بہت بڑے عہدے پر فائز رہی تھی۔ اس دوران ایک نہایت اہم فائل ان صاحب کے سامنے سے گزری تھی، جسے تم ہماری ایک بڑی قومی راز بھی کہہ سکتے ہو۔
ہنی کو اس کے صرف چند اہم نکات معلوم کرنے کے لیے اس شخصیت کے پیچھے لگایا گیا تھا۔ اسے کروڑوں روپے کی پیشکش کے اختیارات بھی دیے گئے تھے۔ کیا ہنی اس مشن میں کامیاب ہو گئی تھی؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ رحیلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ محض دکھاوے کی حد تک یہ کام کر رہی تھی، اس کی حقیقی دلچسپی اس میں نہیں تھی۔ دوسرے وہ شخصیت بھی کم از کم اس اہم قومی راز کے سلسلے میں اس کے قابو میں نہیں آنے والی تھی۔ تاہم اس نے دکھاوے کے لیے اس شخصیت تک رسائی حاصل کر لی تھی اور بظاہر اسے ڈب پر لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اصل اہم بات یہ ہے کہ اس دوران اس نے ایک جگہ میری جھلک دیکھ لی۔ وہ مجھے تمہارے قریب ترین ساتھی کی حیثیت سے پہچانتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ریڈ ڈاٹ کو جو نقصان پہنچا تھا اس میں نے خاصا اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ معلومات بھی اسے ریڈ ڈاٹ میں ہونے کی وجہ سے ہی حاصل ہوئی تھیں۔ ریڈ ڈاٹ والوں کو جن لوگوں کی تلاش تھی میں ان میں سر فہرست تھی۔ ہنی کو بھی اس سلسلے میں میرے بارے میں فیڈ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی دیگر سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے میرے بارے میں بھی خبردار رہے اور اگر میرا کوئی سراغ ملے تو فوراً ریڈ ڈاٹ کو مطلع کرے، لیکن وہ ایسا کرنے کے بجائے تم سے مل بیٹھی۔ میں نے خیال ظاہر کیا ہاں وہ جان کی بازی لگا کر ریڈ ڈاٹ کے خلاف ایک آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے چند منٹ کے لیے مجھ سے ملاقات کی اور ان چند منٹ میں اتنی بہت سی معلومات میرے کانوں میں انڈیل دیں کہ میرے لیے ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ٹونی ہوا میں کسی غیر مرئی چیز کو گھورتے ہوئے بولا، یہ در حقیقت ہمارے لیے بہت بڑا امداد غیبی تھی۔ وہاں سے صحیح معنوں میں ہمیں پہلا بریک تھرو ملا، ورنہ ہم تو کیا نفیس صاحب کی بھی ساری فورس نہ جانے کب تک ٹامک ٹوئیاں مارتی رہتی۔ راحیلہ بولی، ہنی نے مجھے بتایا کہ جہانگیر کے مقبرے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ریڈ ڈاٹ کا زیر زمین قلعہ تھا۔ مختلف پوش علاقوں میں ان کے پاس کئی بنگلے بھی تھے جو مختلف مواقعوں پر مختلف مقاصد میں استعمال ہوتے تھے، لیکن اصل اہمیت اس زیر زمین قلعے کی تھی۔ اس کے داخلے کا راستہ اور ہوا کا نظام وغیرہ اس سے بالکل الگ تھلگ ایک کھنڈر میں تھا جسے انہوں نے اپنی سائنسی شعبدوں سے اتنا زیادہ سیب زدہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ اس کھنڈر سے جو راستہ زیر زمین قلعے تک جاتا تھا اسے تلاش کرنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ لاہور میں جن دنوں میری ریڈ ڈاٹ سے کشمکش چل رہی تھی، ان دنوں ہی بہت سی باتوں کی وجہ سے مجھے اکثر شبہ ہوتا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی بہت بڑا زیر زمین ٹھکانہ ضرور موجود تھا، لیکن پھر میں یہ سوچ کر خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دیتا تھا کہ جیمز بانڈ کے ناولوں اور عملی دنیا میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے تھا۔ اس زمانے میں تو چھوٹی موٹی دہشت گرد تنظیمیں بھی اپنے زیر اثر ملکوں میں کوٹھیاں بنگلے حاصل کر کے عام آبادیوں میں ہی اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہتی تھیں اور قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہتی تھیں۔ ان حالات میں ریڈ ڈاٹ جیسی تنظیم کو، جو غالباً اپنی چاڑ بنیاد اور اپنی سائنسی ترقی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے طاقتور تنظیم تھی، اتنے کھڑاک میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اب راحیلہ کی باتوں سے ثابت ہو رہا تھا کہ وہ شبہ درست ہی تھا۔ راحیلہ نے بات جاری رکھی، کھنڈر سے جو راستہ کنکریٹ کے اس قلعے تک جاتا تھا، اس کے اختتام پر ایک کمپیوٹرائزڈ آہنی دروازہ تھا جس میں ایک کمپیوٹر کارڈ ڈالا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد اس کا قفل کھل جاتا تھا، لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی کسی طرح وہ کارڈ حاصل کر کے اس دروازے کی سلائیڈ میں ڈال دیتا، کیونکہ اس پر اپنے انگوٹھے کا نشان بھی ایک خاص جگہ پر ثبت کرنا ہوتا تھا جو انسان کو ویسے نظر نہیں آتا تھا۔ اگر کمپیوٹر کے ریکارڈ میں انگوٹھے کا وہ نشان موجود ہوتا تھا تو دروازہ کھلتا تھا، ورنہ نہیں۔ اگر کسی بھی انداز میں طاقت کے استعمال سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی جاتی تو کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ ان کا خود کار دفاعی نظام حرکت میں آ جاتا اور جو کسی چھوٹی موٹی فوج کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ راحیلہ نے جواب دیا۔ ہنی نے یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھا دی تھی کہ زبردستی اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک بار دروازے ہی کے راستے اندر داخل ہو جائیں، اس کے بعد جو بھی مناسب سمجھے وہ کریں یا جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق حکمت عملی اختیار کریں۔
اس نے مجھے کارڈ پلاسٹک میں ملفوف کر کے دیا تھا اور اس میں اس کے انگوٹھے کا نشان پہلے ہی ثبت تھا۔ ہمیں اس نادیدہ نشان کی حفاظت کرنا تھی تاکہ وہ نہ تو خراب ہونے پائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی اجنبی کی انگلیوں کے نشانات گڈ مڈ ہوں۔ راحیلہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اپنا ہاتھ پھیلا کر گویا اپنی انگلیوں کے نشانات میں الجھنے لگی۔ ہم کافی ختم کر چکے تھے۔ ٹونی ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، میں ذرا باہر ہی جا رہا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اس کے چہرے پر اب گہری سنجیدگی تھی۔ ٹرے کچن میں رکھ کر وہ وہیں سے باہر چلا گیا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد راحیلہ بولی، یوں ہنی کی بدولت ہمارے دو بڑے مسئلے قطعی غیر متوقع طور پر حل ہو گئے، یعنی ایک تو ان کے خفیہ ٹھکانے کا محل وقوع معلوم ہو گیا، دوسرے اس میں آسانی سے داخل ہونے کا ذریعہ ہاتھ آ گیا۔ ہنی نے کسی طرح اس کارڈ کا ڈپلیکیٹ حاصل کیا تھا اور کوئی فیصلہ کن داؤ کھیلنے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسے دراصل تمہارا انتظار تھا، تم سے ملاقات کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور اس کی چھٹی حص اسے خبردار کر رہی تھی کہ وہ کسی برے انجام سے دوچار ہونے والی تھی۔ اس کے لیے وہ جلد کچھ کار گزرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے تمہاری جانشین سمجھ کر تمام معلومات میری جولی میں ڈال دیں۔ راحیلہ کو جیسے یکدم کوئی خیال آیا، چونکتے ہوئے بولی، میں تمہیں نہایت اختصار سے سب کچھ بتا رہی ہوں، کسی بھی بات کی تفصیل میں نہیں جا رہی۔ اس کے باوجود اگر تم بور ہو رہے ہو تو مجھے بتا دو، یہ باتیں پھر کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ بیکار باتیں مت کرو جن چکروں نے ہماری زندگی خراب کر رکھی ہے، ان کے بارے میں سنتے ہوئے میں بور ہونے لگوں۔ یہ تو اشتیاق اور تجسس کی زیادتی کی وجہ سے اس وقت میں خلاصے پر اکتفا کر رہا ہوں۔ بعد میں اگر آرام سکون سے بیٹھنا نصیب ہوا اور ذرا زیادہ فرصت میسر آئی تو میں ہر بات پوری تفصیل سے سنوں گا، میں نے تیزی سے کہا۔ تب وہ صوفے کے پشتے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، ہنی سے میری ملاقات بگدڑ کی سی حالت میں ہوئی تھی۔ خوف سے اس کے حواس ٹھکانے نہیں تھے، لیکن اس نے مختصر وقت میں جو کچھ مجھے بتا دیا وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ خوشی اور ہیجان سے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں باغی نفیس صاحب کے پاس گئی۔ میرا خیال ہے اس دوران میں کچھ زیادہ محتاط نہیں رہ سکی اور ریڈ ڈاٹ والوں کی نظر میں آ گئی۔ اوہ، میں نہایت دھیمی آواز میں کراہ کر رہ گیا۔ تاہم یہ اچھا ہوا کہ میں نے فوری طور پر وہ معلومات نفیس صاحب کو منتقل کر دی تھیں اور وہ کمپیوٹرائزڈ کارڈ بھی ان کے سپرد کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوری طور پر آپریشن کے انتظامات کیے۔ منصوبہ ان کا یہی تھا کہ اس زیر زمین ٹھکانے پر قبضے کی کوشش کی جائے اور جتنے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ زندہ ہاتھ آ سکیں انہیں زندہ پکڑا جائے، لیکن اگر اس میں ذرا بھی دشواری پیش آئے یا ان لوگوں کی طرف سے خطرناک رد عمل ظاہر ہو تو پھر کسی بات کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ تباہ کر دیا جائے۔ لیکن سب تیاریاں کرنے کے بعد جب انہوں نے مجھے بریف کرنے کے لیے میرے ٹھکانے پر تلاش کیا تو میں غائب تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے جاننا چاہا۔ مجھے ریڈ ڈاٹ والوں نے اغوا کر لیا تھا، اس نے طویل سانس لے کر کہا۔ اوہ نو، میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھینچ دیا۔ کیا انہوں نے تمہیں ٹارچر کیا؟ ابھی انہوں نے ہلکا پھلکا آغاز ہی کیا تھا، کرنٹ وغیرہ لگایا اور کچھ خاص قسم کی چیر پھاڑ کا ارادہ کر رہے تھے، لیکن انہیں کوئی جلدی نہیں تھی، اس لیے میں بچ گئی۔ ان کے تو میرے بارے میں بہت لمبے پروگرام تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے زیر زمین قلعے کے خلاف اسی رات آپریشن ہونے والا تھا۔ وہ تو میری برین واشنگ وغیرہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے تم سے کیا پوچھ گچھ کی؟ انہیں پوچھ گچھ کی بھی ذرا جلدی نہیں تھی۔ ابتدائی طور پر وہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے ریڈ ڈاٹ کے بارے میں کیا معلومات حاصل تھیں اور میں نے انہیں کہاں تک پہنچایا تھا۔ میں ٹال مٹول کرتی رہی، انہیں الٹے سیدھے جواب دیتی رہی۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ اس دوران ہنی بھی وہاں موجود تھی۔ بظاہر وہ سمندر کی سطح پرسکون تھی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اس کی دلی کیفیت کیا ہوگی۔ اسے یقیناً خدشہ ہوگا کہ میں تشدد کی وجہ سے اس کا پول کھول دوں گی کہ اس نے ہمیں کچھ معلومات فراہم کی تھیں، لیکن میں نے زبان بند رکھی۔ تاہم یہ ہم دونوں ہی کی خوش فہمی تھی کہ ریڈ ڈاٹ والوں کو ہماری ملاقات کا علم نہیں تھا، ہمیں ملتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھا۔ البتہ انہیں یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ ہمارے درمیان کیا بات چیت ہوئی تھی۔
ہنی بھی ان کی نظر میں ایک بار پھر مشکوک ہو چکی تھی، لیکن وہ بظاہر انجان بنے ہوئے تھے اور شاید ایک آدھ دن انتظار کر کے دیکھنا چاہتے تھے کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس دوران تم پر تشدد کا سلسلہ جاری رہا؟ میں نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بتایا نا کہ انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ اسی دوران ایک شخص وہاں نمودار ہوا جہاں مجھے ایک عجیب و غریب سی کرسی پر باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ شخص کہیں باہر سے آیا تھا یا پہلے سے وہیں موجود تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا لمبے سے قد کا سفید فام تھا، جوان تھا مگر اس کی کمر میں بوڑھوں کی طرح خام تھا۔ نکیلی سی ناک پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا نام برنارڈ تھا اور وہ ایک سرجن تھا، ایک کرسچین برنارڈ تھا جس نے تبدیلی قلب کا پہلا کامیاب آپریشن کر کے شہرت پائی تھی۔ لیکن یہ کوئی اور برنارڈ تھا اور کچھ دوسرے قسم کا سرجن تھا۔ وہ لوگ کچھ دیر ایک کونے میں کھڑے خسر پھسر کرتے رہے، پھر وہ سفید فام میرے قریب آیا جو اس وقت تک مجھ سے سوالات کرتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی گویا کسی مذاق سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والا سفید فام بولا، ہم تمہیں دوسری سزائیں بھی دیں گے، لیکن زیادہ تر سزائیں ہمیں اس لیے پسند نہیں کہ ان کی تکلیف، ان کے نشانات اور ان کی اذیت ناک یادیں وقت کے ساتھ ساتھ دھندلی پڑ جاتی ہیں، لیکن ہم تمہیں فی الحال ایک ایسی سزا دینے لگے ہیں جس کی نشانی تمہارے چہرے پر ہمیشہ موجود رہے گی۔ پھر مجھے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا جو باقاعدہ ایک نہایت جدید قسم کا آپریشن تھیٹر معلوم ہو رہا تھا۔ وہاں اس سرجن نے میرے چہرے پر ایک عجیب قسم کے مارکر سے سیدھی لکیر کھینچ کر گویا اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر برش کی مدد سے اس پر نہ جانے کس کس طرح کے محلول پینٹ کیے جو اس وقت تک تو بے رنگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پھر میرے چہرے پر خلا بازوں کے ماسک جیسا ایک ماسک چڑھا دیا گیا، اس کے ساتھ بہت سی تاریں منسلک تھیں۔ پھر کوئی سوئچ آن کیا گیا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے چہرے کے اس آدھے حصے میں مرچیں بھر دی گئی ہوں جس پر کئی طرح کے محلول لگائے گئے تھے۔ میں تڑپنے لگی، لیکن انہوں نے زیادہ اذیت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ فوری طور پر مجھے ایک انجیکشن لگا دیا گیا جس کے لگتے ہی میں سو گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ایک بار پھر اسی حالنما کمرے میں تھی جہاں مجھے آپریشن سے پہلے رکھا گیا تھا۔ میرے چہرے پر ماسک وغیرہ کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی تکلیف تھی۔ میرے آس پاس چند افراد موجود تھے۔ ایک تو وہی ڈاکٹر برنارڈ تھا۔ اس مردود کے چہرے پر کچھ ایسی طمانینت بھری مسکراہٹ تھی جیسے ایک مصور کوئی شاہکار تخلیق کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ وہ سفید فام بھی بہت خوش نظر آ رہا تھا جو مجھ سے پوچھ گچھ کرتا رہا تھا اور جس نے اپنی نگرانی میں مجھ پر کچھ دیر تشدد کرایا تھا۔ وہاں موجود لوگ اسے مسٹر کم کہہ کر پکار رہے تھے۔ ویسے میرا خیال ہے یہ سب ان کے اصل نام نہیں تھے۔ بہرحال میری کرسی کو ایک دیوار کے قریب دھکیل دیا گیا جس میں بڑا سا آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں گردن سیدھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری گردن میں بھی نائلون کا ایک پلاسٹر بندھا ہوا تھا، تاہم میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی جو ایسا ہی نظر آ رہا تھا جیسا اس وقت تم دیکھ رہے ہو۔ میں نے جو کچھ بھی محسوس کیا وہ ایک الگ مسئلہ تھا، تاہم مجھے یہ یقین ہرگز نہیں تھا کہ میرا چہرہ مستقل طور پر ایسا ہو چکا تھا۔ مجھے یہ اندیشہ تو محسوس ہوا تھا کہ انہوں نے میرے آدھے چہرے کی جلد جلا دی تھی، لیکن ذہن کے کسی گوشے میں یہ امید بھی بہرحال موجود تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی علاج موجود ہوگا۔ کم نے دوسرے ہی لمحے یہ امید میرے دل سے نکال دی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم تمہارے ساتھ مزید جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہایت حقیر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سزا جو ہم نے فی الحال تمہیں دی ہے اس وقت تمہیں زیادہ تکلیف دہ محسوس نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس کی اذیت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ اگر ہم نے تمہیں چھوڑ بھی دیا اور اس وقت جسمانی طور پر تمہاری حالت زیادہ عبرت ناک نہ بھی ہوئی تو تب بھی تمہارے لیے صرف یہی ایک سزا کافی ہوگی۔ ایک خوبصورت لڑکی کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے چہرہ مضحکہ خیز بنا دیا جائے۔
وہ آسانی سے کہیں آ جا بھی نہ سکے، لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہ سکے، صحیح معنوں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ سب اپنے اس مذاق پر بہت محظوظ ہو رہے تھے۔ کم نے گویا میری معلومات میں اضافہ کیا، دنیا کا کوئی ماہر ترین سرجن بھی نہ تو اب چہرے کے اس حصے کی گرافٹنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی جلد کا کوئی بڑے سے بڑا ماہر اس کا رنگ تبدیل کر سکتا ہے۔ علاج صرف اور صرف ڈاکٹر برنارڈ کے پاس ہے، اور ڈاکٹر برنارڈ ہمارے پاس ہے۔ راحیلہ میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی اور خاموش ہو گئی۔